بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک خیر النبیین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اللہ حکم الحاکمین کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایسے اصول و ضابط عطا فرمائے ہیں کہ انہیں اپنا کر ہم پرسکون راحت و آرام اور برکت والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ مسلمان ان اصولوں سے ناآشنا ہو کر بے سکونی، پریشانی اور مصیبتوں سے بھری ہوئی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کبھی کسی کو اللہ کے ان اصولوں کا خیال آتا بھی ہے تو وہ اپنی مرضی سے ان اصولوں کو استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان ان اصولوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ اللہ کے اصولوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھ کر استعمال کر کے اللہ کی رحمت، سکینت اور برکتوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس سلسلے میں ہر دور میں اہل علم اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ وقت کی ضرورت کے پیش نظر میں بھی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک ادنیٰ سی کوشش کی اشارت کر رہا ہوں۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ تقریباً عرصہ 15 سال سے شعبہ تدارس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ شعبہ تعلیم الکتاب والسنت میں دی گئی علوم کی کتب کے ساتھ ساتھ حدیث کی تدارس بھی کر رہا ہوں۔ سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور دیگر کتاب کی تدارس کے دوران میں نے محسوس کیا کہ بہت سارے اذکار، وظائف، دعائیں اور نمازیں ایسی ہیں جن سے عام مسلمان بالکل بے خبر زندگی گزار رہا ہے، بلکہ ایک ہونہار انتہائی کلاس کا طالب علم بھی ان چیزوں سے گزر کر لاتعلق ہو جانے کے بعد دین کا کام کیے جا رہا ہے۔ پس کچھ چیزیں جو ابتدائی کلاسوں میں استاذہ نے سختی سے یاد کرا دیں، انہیں پر اتفاق کر کے دین کی گاڑی میں سوار ہیں۔ عام مسلمان اور 8-10 سال مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم اس اعتبار سے برابر ہے کہ دونوں کو ایک جیسی دعائیں اور نمازیں یاد ہیں۔ اس کو بھی پتہ ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ نوافل موقدہ اور غیر موقدہ کتنے ہیں، کیونکہ دونوں نے کسی چھوٹی موٹی کتاب سے دیکھ کر امتحان میں پاس ہونے کے لیے یہ چیزیں یاد کر لی تھی۔ باقی عملی طور پر دونوں نے ان کی حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں کی۔ میری اپنی صورتحال بھی اس طرح کی رہی، لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ میں نے دوران تدارس جو ذکر وظائف دیکھتا ہوں اس کو یاد کر کے اپنے اعمال میں شامل کرتا رہتا ہوں۔ میرے لیے پریشانی کا مسئلہ اس وقت بنا جب تقریباً 4 سال پہلے میں نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں انہیں دعائیں اور اذکار، وظائف اور نمازیں وغیرہ کی باقاعدگی تعلیم دینی شروع کی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جب میں اپنے بچوں کو دعائیں یاد کراتا تھا تو ظاہری سی بات ہے ہمارے ہاں جو اذکار و وظائف کی متعدد کتابیں ہیں انہیں سے دیکھ کر ہی بچوں کی دعائیں
وغیرہ یاد کراتا تھا۔ میں یہ کام کرتا تھا تو جو دعا بچوں کو یاد کراتا تھا، پہلی حدیث کی اصل کتاب سے اس کے الفاظ چیک کرتا تاکہ بچوں کو صحیح الفاظ کے ساتھ دعائیں یاد کرائی جائیں، لیکن میری پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوتا چلا گیا جب دعاؤں کی کتاب پر دعا کے الفاظ اور ہوتے اور حدیث کی کتاب میں دعاؤں کے الفاظ مختلف ہوتے۔ میرے ذہن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آتی کہ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت جب دعا پڑھنے کی نصیحت کی، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجہت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ دعا دہرائی تو میں نے وبنبیک الذی ارسلت کی بجائے وبرسولک الذی ارسلت پڑھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وبنبیک الذی ارسلت ہی پڑھو۔ اس حدیث کے مطابق دعاؤں کے الفاظ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے کی تبدیلی کی بھی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بچوں کو حدیث کی اصل کتابوں سے ہی دعائیں یاد کراؤں گا، لہٰذا میں ابھی تک بچوں کو اصل کتابوں سے ہی دعائیں یاد کراتا ہوں۔ اس معاملے میں مجھے کافی پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس قسم کی وجوہات کے پیش نظر میں ایسی کتابوں کی تلاش میں رہا جن میں الفاظ مصنوع کا بھی خصوص اہتمام کیا گیا ہو، لیکن اپنے ارد گرد مجھے کوئی ایسی کتاب دستیاب نہ ہوئی۔ درج ذیل مسائل میں پریشانی کا باعث رہے۔ ایک چیز کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں یا متعدد طریقہ منقول ہی، لیکن دعاؤں کی کتابوں میں بھی ایک دو اور وہ بھی سب سے چھوٹی دعائیں یا مختصر طریقے، جس کی وجہ سے بہت ساری دعاؤں سے مسلمان محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرض نماز کے علاوہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نمازیں مثلا نماز تسبیح، نماز استسقاء، نماز توبہ، نماز سفر وغیرہ منقول ہیں، لیکن عام کتاب کے اندر دیگر نمازوں کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے۔ دو تین اذکار اور دعاؤں کو اکٹھا کر کے ایک دعا بنا دی گئی ہے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہ پر اس کی الگ الگ افادیت بتائی ہے۔